بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دینیات کورس یعنی فرض علوم کورس میں چوتھا سبجیکٹ سیرت کا ہے، جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھائی جا رہی ہے۔ سیرت طیبہ کے لیے علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب سیرت مصطفیٰ پڑھائی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 51 ہے، دیکھیے عنوان، دیکھیے سبق کا، برکات نبوت کا ظہور۔ اس میں کیا بتائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے جن برکتوں کا ظہور ہوا وہ بتائیں گے دنیا میں۔ ظہور یعنی ظاہر ہونا۔ جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشی، ستارے غائب ہو جاتے، روپوش ہونا، غائب ہو جانا۔ صبح صادق کی سفیدی، سورج نکلنے سے پہلے صبح صادق کی سفیدی آ جاتی۔ شفق کی سرخی، آسمان میں سرخی بھی آ جاتی ہے نا صبح میں سورج نکلنے سے پہلے۔ دیکھیں سرخی؟ نہیں دیکھیں؟ صبح میں اٹھ کر دیکھیے، سورج جہاں نکلنے والا ہے ادھر سرخی ہوگی۔ اچھا، تھوڑا اونچائی پہ جا کر دیکھیے، نظر آ جائے۔ تو جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشی یعنی ان کا چھپ جانا، صبح صادق کی سفیدی کا نکل آنا اور شفق کی سرخی، یہ سب سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی ہے کہ سورج آنے والا ہے۔ اسی کی خوشخبری دینے یہ لوگ آئے ہیں، تارے گئے ہیں، یہ لوگ آئے ہیں۔ اسی طرح جب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آ گیا تو اطراف عالم میں یعنی دنیا میں بہت سے ایسے عجیب عجیب واقعات اور خوارق عادات وہ باتیں جو عام طور سے ہوتی نہیں، بطور علامات کے ظاہر ہونے لگے، جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ کر یہ بشارت دینے لگے کہ اب رسالت کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب یعنی پوری چمک کے ساتھ، روشنی کے ساتھ، نور کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے۔ چنانچہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ، ناگہاں باران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا، بارشیں ہونا اور سرسبزی و شادابی آ جانا، اور برسوں کی خشک سالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دورہ ہو جانا۔ بارشیں نہیں ہوئی اور ہر طرف خشک ہو گیا، پھر بارشیں ہو گئی اور ہر طرف ہرا بھرا ہو گیا، تو ایسا ہو جانا۔ بتوں کا منہ کے بل گر جانا، بت تو جما کے رکھے گئے تھے نا، پھر بھی گر گئے۔ فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحے میں بجھ جانا۔ آگ کو خدا مانتے تھے وہ لوگ، اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے، جلا کے رکھتے تھے اس کو۔ آگ کو خدا مانتے تھے مگر سنبھال کے یہ لوگ رکھتے تھے کہ بجھ نہ جائے۔ اچھا، تو 1000 سال سے جو جلائی جا رہی تھی اس کو بجھنے نہیں دیا جا رہا تھا، وہ اچانک اس کا بجھ جانا۔ کسریٰ کے محل کا زلزلہ اور اس کے 14 کنگروں کا منہدم ہو جانا۔ کنگرے وہی جو عمارت میں کماندار بناتے ہیں خوبصورتی کے لیے، قلعوں وغیرہ میں ہوتے ہیں۔ ہمدان اور قم کے درمیان 6 میل لمبے 6 میل چوڑے بحیرہ ساوا کا یکایک بالکل خشک ہو جانا۔ شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ یہ سب واقعات اس سلسلے کی کڑیاں ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی تشریف آوری سے پہلے ہی مبشرات بن کر عالم کائنات کو یہ خوشخبری دینے لگے کہ مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے قبل اعلان نبوت
جو خلاف عادت اور عقل کو حیرت میں ڈالنے والے واقعات صادر ہوتے ہیں ان کو شریعت کی اصطلاح میں ارہاس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد انہی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے مذکورہ بالا تمام واقعات ارہاس ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے کے قبل ظاہر ہوئے، جن کو ہم نے برکات نبوت کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ اس قسم کے واقعات جو ارہاس کہلاتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان میں سے چند کا ذکر ہو چکا، چند دوسرے واقعات بھی پڑھ لیجئے۔ نمبر 1، ارہاس۔ اب یہ سب نبوت ہی سے تعلق ہے نا ان سب کا، نبوت ہی سے تعلق ہے ان سب کا۔ نمبر 1 دیکھیے، محدث ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ کی پشت اقدس سے حضرت آمنہ کے بطن مقدس میں منتقل ہوا، روئے زمین کے تمام چوپایوں خصوصاً قریش کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی، اور انہوں نے بزبان فصیح اعلان کیا کہ آج اللہ کا مقدس رسول شکم مادر یعنی ماں کے پیٹ میں جلوہ گر ہو گیا، جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج ہے اور جو سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو بشارت دی، اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو ایک خوشخبری سنائی کہ حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا وقت قریب آ گیا۔ نمبر 2، خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ نے فرمایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھیں۔ پھر ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب میں گشت کراؤ اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرندوں و پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی طاعت، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھڑ گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے، اور کوئی منادی اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ، کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ اب میں نے چہرے انور کو دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحے کے بعد مجھے سپرد کر دیا۔ زرقانی علی المواہب میں رہنے دیں۔